یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کس طرح انوالوڈ ہیں شرک سے بچنے کا؟ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے نا، کیسے پتہ چلے؟ یہی پتہ چلنا ہے کہ اگر آپ اس سفر میں اور اس رشتے میں اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو اپنی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو خطرہ ہے. اگر دنیا سے آپ بیگانہ ہو، اس راستے پر وہ ہر چیز جو موجود ہے قربان کرنے کی خواہش، یہ طاقت یا استعداد موجود ہے، تو پھر یہ سفر محفوظ ہے. جس کا ٹیسٹ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اظہار کرنے کو تیار ہو، کہتا ہے ہاں تیار ہے، چھوڑنے کو تیار ہو، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، اور یہ سمجھے کہ محفوظ ہو گئے. اور اگر آپ اس سے کچھ لے کے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ خطرہ ہے. تو لہذا آپ پر یقین کر کے اپنی دنیا کو، اپنی محنت اور اپنی دعا محفوظ رکھو. ایک ہی بار دعا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ رکھے، اور دنیا جو ہے وہ آپ کو راستہ ضرور دے. دنیا یہ نہ ہو کہ آپ کا راستہ ہی روک دے، اتنی دنیا نہ ہو کہ آپ کو دین کا راستہ بند ہو جائے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا ہو تاکہ دنیا کا خیال، دنیا کی ضرورت آپ میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو، تاکہ آپ کی عبادت میں انتشار نہ ہو کہ ضرورت وہ رہ گئی ہے، ضرورت وہ رہ گئی ہے. اگر ضرورتیں عبادت میں داخل ہو گئی ہیں تو عبادت کمزور ہو جائے گی. نماز پڑھتے پھر خیال ہے کہ وہ دیکھو مہمان آ گئے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، تو پھر یہ بات غلط ہوگی. مہمانوں کا پہلے خیال کر لو. اس لیے دنیا اپنی کو بہتر کرو اور دنیا کو اس طرح گزارو کہ جہاں تکلفات بند کر دو. غریب ہو تو غریبوں سے پوچھو غریبی کیسے گزاری انہوں نے. نہیں بات سمجھے؟ اگر تم غریب ہو گئے ہو تو پھر غریبوں سے پوچھو کہ غریبی کیسے گزارتے ہیں زمانے. اب تم امیروں میں رہ کے غریبی نہیں گزار سکتے جیسے کہ اندر غریبی ہے. اب بات سمجھے؟ تو غریبوں کے اندر رہو گے تو غریبی گزرے گی، امیروں میں رہو گے تو پھر دولت کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اگر کبھی دولت میں کمی ہو تو پھر اپنا ماحول بدل دو. بہت بڑے آسائشیں کی خواہش جو ہے نا یہ انسان کو ہلاک کر رہی ہے. سادہ زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، برکت ہو جاتی ہے. اور دعا کیے کرو اپنے لیے. تو پیری مریدی کا تعلق جو ہے نا یہ آپ کے باطن سے ہے، اور باطن جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے اور آخرت کے لیے ہے اور اس دنیا کی پہچان کے لیے. ہاں جی، اور بات